نیوز لاگ چینل کے ناظرین کو مسعود احمد صدیقی کا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر پاکستان کی ان عظیم شخصیات کا انٹرویو جو ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہو کہ ملک میں معاشی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایکسچینج چیئرمین جناب ملک محمد بوستان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کی ایک بہترین شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ ملک صاحب، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس الیکشن کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے معاشی حالات کس رخ پر جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ کچھ بہتری آئے گی؟ انشاءاللہ اس وقت تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہر چیز پروسیس مکمل ہو چکا ہے تقریباً۔ اب تو صرف میدان کا سجنا ہے اور اس میں ووٹنگ ہونی ہے اور لوگوں نے اپنا رزلٹ دیکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پوری پاکستان کی قوم کا، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ اس وقت۔ پاکستان بڑا پوری دنیا کے لیے عام ہے، خاص طور اسلامی ممالک کے لیے اور جتنے بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کے لیے پاکستان کی ایک سینٹر فارورڈ کی حیثیت ہے۔ تو پاکستان جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نبی پاک کے صدقے میں یہ رجب کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے اور شب معراج کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں گے پاکستان کو جیسے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں پہ لیا، پاکستان بھی بلندیوں پہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور بڑے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں اور اس میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے جو ہے، نگران حکومت نے بڑے جو ہماری معیشت پٹری سے اتر چکی تھی انہوں نے پٹری پہ چڑھا دیا اور اگلی حکومت اس کو دوڑائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اچھی امیدیں رکھنی چاہیے اور پوری IMF پہلی دفعہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، جو ریٹنگ ایجنسی انہوں نے بھی تعریف کی ہے اور پاکستان کی سٹاک نے نئے ہائی بنائے ہیں آپ کے سامنے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی خبریں ہیں اور پاکستان کی معیشت جو ہے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں آرمی چیف کوئی جو تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور پاکستان کو ان کا ایک ہی سلامتی کے ساتھ معاشی سلامتی کو انہوں نے یقینی بنانے کے لیے خود دورے کیے ہیں، میڈل ایسٹ کے یا امریکہ کے، چائنا کے، جتنے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطے بحال کیے اور ان کو ایک ہی بات کہی کہ پاکستان میں آپ سرمایہ کاری کریں، ہمیں لون نہ دیں ہمارے، تاکہ ہمیں پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اور دوستوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ MOU سائن ہو چکے ہیں، ایگریمنٹ ظاہر نئی حکومت ہی آگے فائنل کرے گی۔ تو انشاءاللہ فروری مارچ کا مہینہ پاکستان کے لیے خوشخبریوں کا مہینہ ہوگا۔ معاشی طور پر آپ مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اب نگراں حکومت نے بڑے اسٹیپ بھی لیے ہیں، آنے والی حکومت کو کیا یہ پالیسیاں جاری رکھنی ہوں گی؟ میں سمجھا آنے والے حکومت کے لیے یہ بڑا اچھا گراؤنڈ بنا کے دے گئے ہیں اور پوری ان کو کھیلنے کا پورے چوکے چھکے لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور پہ 2-3 چیزیں میں ناظرین کو بتاتا چلوں، وہ پاکستان کو جو ہے اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں۔ پاکستان 16 ان ممالک میں جنہوں نے $100 ارب کا کیپٹل ویلتھ فنڈ قائم کیا ہے انٹرنیشنل، 16 ممالک ہے پاکستان اتنے ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ پوری دنیا میں 200 ممالک میں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی تک 7 ادارے شامل کیے ہیں، جس میں نیشنل بینک ہے، OGDC ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، ماڑی پیٹرولیم ہے۔ تو ان 4 کمپنیوں کے جو پرافٹ ہے وہ بھی 4 کھرب ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کے علاوہ ریکوڈیک کا منصوبہ ہے بہت بڑا ہے، جو سعودیہ نے اس میں 25% اپنا انویسٹمنٹ کے لیے وعدہ کیا ہے، MOU سائن ہو گیا اور سعودیہ کے کہنے پہ اس کی انٹرنیشنل ویلیو لگائی گئی ہے، وہ جو کہ $500 ارب لگائی ہے۔ حالانکہ ہمارے سے زیادہ ریزرو ہے اس میں معدنیات کے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی اگر وہ 25% $125 ارب پاکستان کو مل جائیں گے، جو ویلتھ فنڈ بنایا انٹرنیشنل۔ اس طرح تانبے کی بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کو۔ پاکستان 5 کنٹری میں شمال ہے جس میں جو ہے کاپر کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ اور ابھی پچھلے ہفتے سعودیہ میں فیوچر منرل کی جو کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں سعودیہ نے رضامندی ظاہر کی کہ پاکستان میں جو وہ معدنیات میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اپنی کمپنی ان کی کریں گی۔ برازیل اور پاکستان دونوں ان کی ٹاپ لسٹ پہ ہیں۔ تو اس میں اور جس طرح اپنے وزیر اعظم صاحب نے کویت سے، دبئی سے $35 ارب کے منصوبے پہ سائن کیا ہے۔ اسی طرح فیز 2 سی پیک کا $65 ارب کا منصوبہ شروع ہونے والا ہے۔ اور سب سے اچھی جو بات ہے، چائنا جو ہے وہ پاکستان میں انڈسٹری شفٹ کرنا چاہتا ہے، جو اصل حقیقت ہے جس سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ جب تک آپ انڈسٹری میں پروڈکشن میں نہیں آئیں گے، آپ ترقی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ تو وہ ہماری نالاکی ہے کہ ہم نے اس وہاں فیسلٹی نہیں کی۔ 9 اکنامک زون جو بنائے گئے ہیں، ہماری طرف سے ابھی تک کوئی فیسلٹی نہیں ملی کہ جو وہاں انویسٹمنٹ شروع ہو جائے۔ تو یہ اس حکومت نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اگلی آنے والی حکومت کے لیے جو بھی پلیٹ فارم بنا کے جا رہے ہیں
اور وہ اگر کرتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ تو فوراً انڈسٹری جو شفٹ ہوتی ہے اور پاکستان اپنی ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ بہت 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 خوب۔ ملک صاحب، اس وقت جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے ایک اسٹیٹمنٹ نے کچھ تہلکہ سا مچا دیا ہے، ہر کوئی پریشان ہے کہ کیا وہ پچھلے نوٹ جو ہیں وہ بند ہونے جا رہے ہیں، تو اسٹیٹ بینک نے ایک نئے نوٹ جاری کرنے کے لیے جو اعلان کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے؟ نہیں نہیں، بالکل انہوں نے، بلکہ کل بھی انہوں نے کہا تھا اور آج بھی جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس کو انہوں نے بریفنگ دی ہے پوری اسٹیٹ بینک نے کہ یہ 2 سال کا عمل ہے، 2 سال بعد عمل میں آنا ہے۔ اب ہم تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جعلی نوٹ بہت زیادہ، پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ جعلی نوٹ پھیلا رہے ہیں اور وہ اتنے قریب ترین ہیں کہ وہ ہر آدمی ان کو پکڑ مشین تک ان کو پاس کر دیتی ہے، تو اس سے ظاہر اس کام کو جلدی کیا جائے گا تاکہ غریب عوام کا پیسہ نہ ڈوبنے سے بچائے اسٹیٹ بینک جو ملک کا امین ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو 2 سال کے بعد امپلیمنٹ کریں گے، ابھی تو پروسیس شروع کرنا ہے ہم نے مارچ کے بعد سے اس کی جو ڈیزائننگ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی یہ بھی ہم انڈیا کی طرح بیوقوفی نہیں کریں گے کہ راتوں رات ہم بند کر دیں گے اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے جو ہے بیچارے جو ہے بے حال ہو جائیں گے، تو ہماری معیشت بھی اس سے بے حال ہو جائے گی، تو ہم اس کو ٹائم دیں گے اور پرانے نوٹوں کو پھر واپس نہیں لائیں گے، اس کو اسی تجدید جو پیسے 500 کے نوٹ تھے، 1000 کے نوٹ ہے چینج ہوئے تو اسی عمل سے ہوئے، ان کو بند نہیں کیا گیا، اور ایک ٹائم بند کرنے کا ٹائم پیریڈ دے گا، اس ٹائم کے بعد ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں عوام کو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ان کے گھروں میں پیسہ پڑا ابھی سے بینکوں میں جمع کرا دیں، اس کو آپ کو اتنی تردد کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے دشمن اس کو جو ہے نیگیٹو پھیلائیں گے، نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پازیٹیو ہے اور اچھا فیصلہ ہے۔ پوری دنیا اس وقت پلاسٹک پیپر پہ جا رہی ہے اور پاکستان بھی اس پہ جا رہا ہے، اور آگے ڈیجیٹل دور آنے والا ہے، پھر تو کیش نوٹ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، تو یہ اچھا فیصلہ ہے، پاکستان کی اکانومی اس سے بہتر ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کے گھروں میں ہے وہ ابھی سے ہو سکتا ہے بینکوں میں جمع شروع کرا دے تاکہ بعد میں لائنوں میں نہ لگنا پڑے۔ بہت بالکل صحیح کہا آپ نے۔ انڈیا کا جیسے مثال دی آپ نے کہ انڈیا میں بہت لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ کیا ان کا پیسہ جو ہے محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا، آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے کم از کم پاکستان کے عوام کو ایک اطمینان تو ہوا ہوگا کہ ان کا پیسہ کہیں جا نہیں رہا۔ ملک صاحب، پاکستانی روپیہ جو ہے بتدریج تو بہتر ہو رہا ہے، لیکن مہنگائی جس سطح پر پہنچ چکی ہے، تو کیا اس تناظر میں آپ کو مستقبل روپے کا جو ہے کچھ مضبوط نظر آتا ہے؟ بالکل مضبوط ہے، دیکھو جی یہ بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں بار بار آرمی چیف کا نام آتا ہے تو کیوں انہوں نے کام کیا تو نام تو لینا ہی پڑتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی کوئی خوشامد کریں، خوشامد والی بات ہے، حقیقت کی بات ہے۔ انہوں نے جو ڈالر کے اوپر ڈنڈا چلایا ہے، جو کہ اسمگلنگ کو روکا ہے، اور جو ایران سے افغانستان سے ڈالر بہت بڑے پیمانے میں اس کو انہوں نے روکا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر 330 سے کم ہو گیا، آج اللہ کا شکر ہے 280 پہ آ گیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، پاکستانی روپیہ مسلسل مضبوط ہی ہو رہا ہے، کمزوری کی ظاہر نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمگلنگ جب بند ہوئی ہے اس کی ڈیمانڈ ختم ہوئی ہے، اور اس طرح گولڈ میں جو کرپشن کا پیسہ ہولڈ کیا جا رہا تھا اس کو اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اس طرح جتنے بھی ہے آفیشیل چینل کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں ایکسپورٹ ہماری بڑھی ہے، 3.25 ارب ڈالر تک چلے گئی، ورکر انڈیکس 2.5 ارب چلے گئی، اور ایکسچینج کمپنی نے پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ ڈالر انٹر بینک میں سلنڈر کی، وہ ہمیں عوام نے دیے، تو عوام جو ہے اپنے روپے پہ اعتماد کری ہے۔ ہمارا جو ہے دیکھو ریجن میں دیکھیں تو ہمارا روپیہ ابھی بھی انڈر ویلیو ہے، اس نے اور مضبوط ہونا ہے، اب افغانستان کا روپیہ ابھی بھی 70 اور 75 کے درمیان چل رہا ہے، انڈیا کا 80 سے 85 کے درمیان ہے، بنگلہ دیش کا 90 سے 95 کے درمیان ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، ہر کوئی جس کو دیکھو دبئی چلو، پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ دبئی جاب کے لیے جاتے تھے، اب ہمارے لوگ بزنس کے لیے جا رہے ہیں، یہاں سے جو بھی چیزیں بیچ رہے ہیں وہاں فلائٹ بک کرا رہے ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ بھی کلاڑی مار رہے ہیں، کل روئیں گے پچھتائیں گے، یہ وقت آنے والا ہے، بہت جلد دور نہیں ہے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کمایا، پاکستان کے اور پیسے دوسرے ملکوں کے بارے ہیں جیب میں نواز رہے ہیں، ہمارا فارن ایکسچینج یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا یہاں آپ پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا اب دنیا دیکھے گی، پاکستان کو اللہ نے بہت سی دولت سے معدنیات سے نوازا ہے، ہر موسم ہے، ہر فصل ہے، پوری دنیا کی نظریں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، اس سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے، لیکن یہی لا اینڈ آرڈر گڈ گورننس ہو جاتی ہے، جیسے اس گورنمنٹ نے اور موجودہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیا کہ ہم پاکستان کو جو ہے معیشت کو بہتر بنانا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ حکومت نے ان کو رائٹ دے دی ہیں، اب جتنی بھی اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل بنائی گئی ہے اس کے لیے پورا ایک بریگیڈ بنا دی گیا ہے، پورا ایک جنرل ہے، اس کو 11 بریگیڈیئر ہیں جو کہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں،
اور جتنے بھی وزارتیں ہیں ان کے جو پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور اس میں 112 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی ہے اگلے 10 سال میں، اور میں آپ دیکھیں گے جو 9 ملین قابل کاشت رقبہ جو تھا اس میں سے 5 ملین جو ہے حکومت نے اپنے ہینڈ اوور کر دیا آرمی کے، اور وہ اس کو بڑی تیزی کے ساتھ لیز بھی دے رہے ہیں اور اس کو بنا بھی رہے ہیں، اور کارپوریٹ فارمنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس میں MOU سائن ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی آپ دیکھیں پیداوار بھی بڑھے گی، اور زراعت ہی پہلے اب ٹارگٹ بنایا گیا، اس کے بعد IT کو ٹارگٹ بنایا گیا، اس کے بعد ایکسپورٹ کو جو ہے ٹیکسٹائل جو ہے اس کو جو ہے بڑی جو لارج اسکیل ہماری جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ ہم جو ہے اپنی جیسے ٹریڈ منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 ارب ڈالر تک لے جائیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں اللہ نے اتنے نوازا ہے دولت ہے کہ یہ ساری چیزیں 100 ڈالر کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کرپشن کو ختم کریں، لا اینڈ آرڈر بہتر کریں۔ جو بھی حکومت ہے، میں سیاسی جماعتوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جاتے جاتے کہ آرڈیننس پاس کر جائیں۔ جو بھی ابھی منشور اب دیکھو دودھ اور شہد کی لہریں بہانے والے ہیں سارے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 300 بجلی جو ہے یونٹ فری دے رہا ہوں، 200 کہہ رہا ہے، کوئی کل کوئی کہے گا میں 500 دے دوں گا، تو بولنے میں کیا حرج ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے لا بننا چاہیے۔ جو بھی منشور آپ نے اناؤنس کیا اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس جماعت کو میں سمجھتا ہوں نائل کر دینا چاہیے، تاکہ اس نے جھوٹے لارے کیوں لگائے عوام کے ساتھ، ان کو پتہ ہوگا ہمیں سزا بھی ملے گی، ہم جھوٹے لارے لگائیں گے، جھوٹے وعدے کریں گے۔ تو ان کو یہ باندھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی یہ منشور پیش کریں، جتنی بھی جماعتیں بڑا میٹھا میٹھا کر رہے ہیں، تو ان کو کڑواہٹ بھی پھر محسوس ہونی چاہیے اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ ملک محمد بوستان صاحب نے بڑی کھلی اور دل کی باتیں کی ہیں، پاکستان کی مضبوطی کی نوید بھی سنا رہے ہیں، اور پاکستان مضبوط ضرور ہوگا، روپیہ بھی مضبوط ہوگا، پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے۔ 8 فروری کے بعد کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، کون سی حکومت آئے گی یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ملک محمد بوستان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے نگراں حکومت بہت سی اچھے کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مسعود صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔